بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام زنجیر دل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احمد پنسوتا، جبکہ آج ہمیں پروگرام میں خصوصی طور پر جوائن کیا ہے بیرسٹر سمیر کھوسا صاحب نے. ناظرین، ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بارے میں جو کہ 4 جنوری کو سنایا گیا. 30 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جسٹس عائشہ اے ملک نے سنایا، جس میں 2 فنگر ٹیسٹ جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا اور اس سے روک دیا گیا. اب ورجینٹی جاننے کے لیے، جانچنے کے لیے جو ہے وہ 2 فنگر ٹیسٹ کیا جاتا تھا. اس میں مختلف آرگومنٹس دیے گئے. وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے بھی ایک بات سامنے آئی، جس میں ایک کیس تھا ملتان سے 16 سالہ لڑکی کا، جس سے ریپ ہوا. اس کو اس کے گھر سے اغوا کر کے ریپ کیا گیا اور اس کو جو ٹرائل کورٹ ہے 10 سال کی سزا سنائی گئی. لیکن جب ملزم نے وفاقی شرعی عدالت میں سے رجوع کیا اور وہاں پر یہ 2 فنگر ٹیسٹ کے معاملات بھی آئے گئے، جس کے بعد اس ملزم کو جو ہے وہ باعزت بری کر دیا گیا. اس کی سزا جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی. اب اس دفعہ معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی ریپ وکٹم کے ساتھ جب اس کا 2 فنگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی قانونی سائنسی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو چیز ٹیسٹ کی جاتی ہے اور اس میں پھر کئی دفعہ اس میں ججمنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاتون کو اپنا کردار بچانا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ملزم سے مجرم بن جاتی ہے. ملزم نہیں ہے وہ، جبکہ اس کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، مدعی کو مجرم بنا دیا جاتا ہے. اس کے اندر آرگومنٹس ایسے آتے ہیں، اس میں چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو خاتون بیسکلی اپنا انصاف لینے کے لیے گئی ہے، اس کو ہی اپنے کردار پر جو ہے اپنے کردار کا دفاع کرنا پڑتا ہے، نہ کہ صرف اس عدالت میں بلکہ مستقبل میں جب تک وہ خاتون زندہ رہتی ہے اس کو اپنے کردار کی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں. اس حوالے سے ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے سمیر کھوسا صاحب کو، جو کہ بیرسٹر ہیں اور جو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عائشہ اے ملک کی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی، اس میں ایک جو ہے درخواست گزار یہ تھے جسٹس، اس کے علاوہ سحر بندیال صاحبہ تھی، انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کی تھی اور یہ دونوں نے مل کے جو ہے یہ کیس کیا اور ایک یہ یادگار ججمنٹ جو ہے جس سے مستقبل میں بہت فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اس پر فیصلہ لیا. ویلکم ٹو دا شو سمیر صاحب. اور یہ پہلے بتائیے گا کہ آپ نے کیا پٹیشن دائر کی تھی اور کس وجہ سے یہ بنیاد بنا کے آپ نے جو پٹیشن دائر کی تھی؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، پٹیشن کی بنیاد اور وجہ یہ اس لیے بنی کہ کافی عرصے سے، کئی سالوں سے، شاید 2-3 دہائیوں سے یہ ایک زیادتی ہے جو کہ خواتین کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ جو انسان کے ساتھ ایک جسمانی زیادتی ہوئی ہو، وہ جب مدعی بن کے ریاست کے پاس جائے تو ریاست کے جو ریاست کا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں وہ لوگ خود ہی اس کے ساتھ ایک مزید زیادتی کا کردار ادا کریں کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کے کردار کے اوپر اچھالنے کی ایک تہمت لگا دیں. تو ایک بہت بڑا انجسٹس یہ ہو رہا تھا کہ ویمن ور ناٹ کمنگ فارورڈ ٹو برنگ کمپلینٹس آف ریپ. لوگ جسٹس سسٹم کو اوائڈ کرتے تھے اس کی وجہ سے. ایک بہت بڑی ناانصافی چلی آ رہی تھی جس کو دور کرنے کے لیے اس کو کورٹ میں رجوع فرمائی. اس میں جو ججمنٹ آئی ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ابھی جیسے میں نے ابتدا میں بات کی ہے کہ یہ 2 فنگر ٹیسٹ تو ایک بڑا عجیب سا تھا، لیکن بہرحال اس میں بلکہ پنسوتا صاحب آپ سے یہ کرتے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر کئی لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہوں گی، کئی لوگ بری بھی ہوئے ہوں گے اور بہت فائدہ اس سے اٹھایا ہوگا. اب اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اس سسٹم کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے عرصے سے خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی آ رہی تھی کہ اس کو بعد میں اپنے ہی کردار کا دفاع کرنے کے لیے وضاحتیں دینی پڑتی تھی؟ دیکھیں سر، یہ بیسکلی ایک ٹیسٹ جو ہے نا، اس کو آپ دیکھیں تو میں اس کو تھوڑا سا آگے جاؤں گا، میں اس کو خواہ مخواہ ٹیسٹ کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کے لیے اس کا سابقہ کردار کیسے ریلیونٹ ہے، اور یہ بھی کہ جی وہ وجنٹی لوز کر چکی ہے یا اس کا 2 فنگر ٹیسٹ کر کے یہ دیکھیں کہ ایسا کوئی واقعہ سابقہ اس کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وین وی کلیئرلی نو کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں انٹرکورس از ناٹ دی اونلی وے جس کے تھرو آپ وجنٹی لوز کر سکتے ہیں. تو میں تو اس کو سمجھتا ہی ایسے، اور یہی چیز جناب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اپنی ججمنٹ میں ہولڈ کی کہ اس ٹیسٹ کا نہ کوئی ریلیونس ہے، نہ کوئی اس کی میڈیکو لیگل اسسٹنس ہے. دیئرفور دس از اے یوزلیس اینڈ اے فیوٹل ٹیسٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ سمیر سے ہمیں پوچھنا یہ چاہیے کہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ 2 فنگر ٹیسٹ ہے کیا، اور اس میں اور جو وجنٹی ٹیسٹ ہے اس میں یا ہائمن ٹیسٹ میں فرق کیا، تاکہ تھوڑا سا ہمیں عوام کو پتہ چلے کہ کس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم نے جو عدالت سے رجوع فرمائی تھی وہ ورجینٹی ٹیسٹنگ کے حوالے سے تھے. ورجینٹی ٹیسٹنگ 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک یہ جو 2 فنگر ٹیسٹ ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہائمن ٹیسٹ. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان پولیس سے یا ایک مدعی پولیس کے پاس کمپلینٹ لے کے جاتی ہے کہ جی میرے ساتھ یہ حادثہ یا واقعہ ہوا ہے، تو ان کا ایک میڈیکو لیگل معائنہ ہونا ہوتا ہے.
وہ میڈیکو لیگل معائنے کے دوران جو میڈیکو لیگل افسران ہیں وہ یہ 2 قسم کی چیزیں کر کے اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس عورت کا پہلے جو جسمانی تعلقات کسی کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے، یا ان کا کردار ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ایک 2 فنگر ٹیسٹ ہے جس میں وہ 2 انگلیوں کا استعمال کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس عورت نے پہلے سیکشول انٹرکورس کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. اور دوسرا ہائمن ٹیسٹ کی بنیاد پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو ویدر اور ناٹ ان کا ہائمن انٹیکٹ ہے اس کی بنیاد پہ یہ تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے پہلے سیکشول انٹرکورس کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. لیکن پنسوٹا صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ کیا ایک عورت نے اگر پہلے سیکشول انٹرکورس کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، اس بات کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس واقعے کے بارے میں وہ اب کمپلینٹ لے کر آئی ہیں کیا وہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور وہ ان کی مرضی کے بغیر ہوا کہ نہیں ہوا. اور یہ ایک اچھا سمیر، اس میں ایک تھوڑا سا یہ ایڈ کر لیں. دیکھیں جو ہم زیادتی کی بات کرتے ہیں یہ تو اگر ایک پروسیکیوٹ بھی ہے اور اگر اس سے بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے وہ بھی انلیگل ہے. جی بالکل. تو پھر اس بنیاد اس کو کس طرح ہم کہہ سکتے تھے جو اتنا عرصہ ہم کرتے رہے اس کو 2 فنگر ٹیسٹ کو؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ایڈ کر دیں کہ یہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا ویری رائٹلی کہ واٹ از 2 فنگر ٹیسٹ، اور آپ استدعا کیا کی عدالت نے ہولڈ کیا اس پر. جی تو دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور یہ ججمنٹ میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بد کردار سے بد کردار عورت کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ریپ ڈیزرو کرتی ہے اور کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ کوئی جسمانی تعلقات بنائے جائیں یا رکھے جائیں. تو بات یہ ہے کہ اس کی ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہوتا کیا تھا کہ ایک عورت کو بد کردار سمجھا جاتا تھا، اور وہ بد کردار ہونے کے مفروضے پہ یہ استعمال یا یہ آرگیو کیا جاتا تھا یا یہ سوچا جاتا تھا کہ کیونکہ وہ بد کردار عورت ہے تو اسی نے ہی اس کی مرضی سے ہی ہوا ہوگا، اور یہ مفروضہ اصل میں بے بنیاد ہے. اور دوسری جو چیز ہے، ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ایک تو جو 2 فنگر ٹیسٹ ہے اور جو ورجینٹی ٹیسٹنگ جس طرح سے کی جاتی ہے اس کی کوئی طبی اور سائنسی بنیاد نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو جو امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس سے ہو ہی نہیں سکتی، اس کی نہ طبی بنیاد ہے نہ کوئی سائنسی بنیاد ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی اس بات کا تعین کرنا ریپ کی تفتیش کے لیے غیر ضروری ہے، جو پنسوٹا صاحب نے بات کی. اور یہ پھر اس کی ہسٹری کیا ہے جی؟ وائی واز دس ٹیسٹ؟ ایک بریک لے لیں پنسوٹا صاحب، سمیر صاحب ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر اسی پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین بریک. ویلکم بیک. جی سمیر. لاہور ہائی کورٹ نے اس پھر پریکٹس کو کالعدم بھی قرار دے دیا ہے اور وفاقی اور صوبائی حکومت کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نئے ضابطے اور نئے رولز بنائیں جس میں بین الاقوامی سٹینڈرڈز اور بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروسیجرز میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہونا چاہیے ان کیسز آف ریپ. دوسرا آپ کا سوال کہ یہ آئی کہاں سے؟ دیکھیں یہ ایک پریکٹس ہے جو کہ انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور مجھے اس بات میں سب سے حیرت انگیز بات یہ لگتی ہے کہ کبھی یہ انگریز نے اپنی عوام پہ نہیں پرفارم کیا، نہ یہ کبھی انگلستان میں ہوئی نہ یہ کچھ ہوا. تو اس کے پیچھے ایک مفروضہ یہ تھا کہ جن لوگوں پہ وہ حکمران تھے وہ لوگ شاید جھوٹ بولتے ہیں یا ان کے کردار پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جب آتے ہیں تو سچ بولتے ہیں کہ نہیں. تو اس کی نہ کوئی اسلامی بنیاد ہے نہ اس کی کوئی ہمارے معاشرے میں بنیاد ہے. یہ ایک انگریزوں کے زمانے کی ایک پریکٹس ہے جو کہ چلی آتی جا رہی تھی، اور اسی وجہ سے یہ انڈیا میں بھی ہوتی تھی، بنگلہ دیش میں بھی ہوتی تھی، پاکستان میں. انڈین سپریم کورٹ نے آئی تھنک اس پہ بین کر دیا تھا اس پہ. جی 2013 میں انڈین سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی جس کو بین انہوں نے کر دیا. اس کے بعد ایک بنگلہ دیش کے ہائی کورٹ کی بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے بین کر دیا. ہمارے ہائی کورٹ کی ججمنٹ اب آئی ہے، لیکن اس کی ایک مثبت بات میں ضرور کہتا چلوں گا کہ میرا خیال ہے کہ اس پورے علاقے میں اس سے بہتر کوئی ججمنٹ اس موضوع پہ نہیں آئی، کیونکہ جس تفصیل سے انہوں نے اس موضوع کو بیان کیا ہے اور اس کی غیر ضروری جو اس کا نیچر ہے وہ ایکسپلین کیا ہے، وہ شاید کسی اور ججمنٹ میں نہ انڈیا میں نہ بنگلہ دیش میں ابھی تک. اچھا سمیر ایک چیز دیکھیں، یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو یہ فیصلہ دیا، اب نارملی تو پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہم پنجاب کی حد تک اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. اب یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے، پورے پاکستان کا ایشو ہے، تو کیا اس پہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا آپ کو، یا اسی ہائی کورٹ کے جسٹس عائشہ کے فیصلے کو لے کر آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے پورے پاکستان کے اندر یہ عمل درآمد ہو یا قانون سازی ہو؟ دیکھیں میرے نزدیک جو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عموماً جو لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے وہ پنجاب صوبے تک محدود ہے، لیکن میرے نزدیک اس فیصلے کا جو عمل درآمد ہے وہ پورے پاکستان میں اس فیصلے کی بنیاد پہ ہی ہو سکتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس فیصلے میں انہوں نے خود وفاق کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ جی وفاق اس ٹیسٹ کو ایلیمنیٹ کرے، اور وفاق کے لیے ایک بہت عجیب و غریب پوزیشن ہوگی. وفاق نے خود یہ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ یہ 2 فنگر ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے.
تو ان کے لیے ایک بہت عجیب و غریب حرکت ہوگی کہ وہ کہیں کہ جی پنجاب میں تو کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، یہ غیر آئینی ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے، لیکن باقی پاکستان میں ہونے دیں گے. تو میرے نزدیک جو ہے وہ اسی فیصلے کی بنیاد پہ وفاقی و صوبائی حکومت کو پورے پاکستان اب نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی. پنسوتا صاحب فیڈریشن اس میں پارٹی بھی تھی جی فیڈریشن بل پارٹی تھی پھر تو آئی بلیو کہ چونکہ آئی تھنک اس کی سرکولیشن بھی کی گئی ہے. میں جو پنسوتا صاحب پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے اب یہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ گئی پنجاب کی حد تک تو یہ آپ سمجھ لیں کہ قانون بن گیا, اب اسی پہ عمل ہوگا, یہ سسٹم ختم ہو گیا. لیکن اس کو پنجاب سے باہر لے جانے کے لیے کیا گورنمنٹ کوئی قانون سازی کرے گی, کوئی گورنمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی, پھر عمل ہوگا, کیا ہوگا اس کا؟ میرا خیال ہے جی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی حد تک تو بات کی جائے تو وہ تو بالکل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پنجاب کی حد تک ہی اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. بٹ یہ چونکہ ہے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن, اس کے اندر یہ ریٹ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن آئی بلیو یہ کو وارنٹ کی ریٹ تھی جی آپ کی کہ یو ور سیکنگ اے ڈائریکشن. اب اگر آپ حکومت کو ایک ڈائریکشن لے رہے ہیں, ایک پنجاب کی حکومت کو, اور جس گراؤنڈز پر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کو بیسس بنا کے اگر وفاق اور باقی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ یہ کہیں گی کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, تو ان کے پاس بالکل سمیر ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی کوجنٹ گراؤنڈ نہیں ہے اس کو فالو کرنے کا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی چیز پنجاب ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ, جس طرح ہمارے اپنے ایک دو پبلک انٹرسٹ کے کیسز تھے اس کے اندر انہوں نے فیصلے صادر فرمائے, ڈومیسٹک ورکرز ہے ادھر ہے اور ہیں, تو وہ کیسے اس سے ریزائل کر سکتے اور فالو نہیں کر سکتے. آئی تھنک ان کو فالو کرنا پڑے گا. ہاں سب سے بہتر عمل یہ ہوگا کہ اگر اس پر قانون سازی ہو جائے تاکہ ہر صوبہ جو ہے, چونکہ آفٹر 18th امینڈمنٹ ہر صوبہ اپنے تائیں اس کے اوپر قانون سازی کر سکتا ہے, لیکن اسٹل کانسٹیٹیوشنلی چونکہ یہ میٹر آف ایویڈنس بھی ہے اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں بھی ہے, تو اس کو وفاق بھی اس کے اوپر ایک لا لا سکتا ہے جو کہ پورے پاکستان کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. پنسوتا صاحب ایک ڈی این اے بھی ہوتا ہے, اچھا یہ کیوں اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا؟ اگر کسی کا ریپ کا کیس آ گیا ہے تو اس میں کیا ایکسپینسو ہے وہ زیادہ, یا وہ ریلائبل نہیں ہے؟ مطلب اس سے تو 1000 گنا زیادہ ریلائبل ہوگا جو آپ ایک لیڈی ڈاکٹر پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھی وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائے جی اوکے ورجن ہے یا نہیں ہے, جو بھی ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. یہ سر آپ کا بڑا بہترین سوال ہے. دیکھیں ابھی سمیر نے ایک بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ یہ انگریز کے ٹائم کا قانون ہے اور انگریز کی پرزمپشن اباؤٹ دا پیپل آف دس لینڈ یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا غلط بیانی کرتے ہیں. اس پرزمپشن کو آج تک کیری فارورڈ کیا جا رہا ہے اور سٹنگ گورنمنٹ تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریپ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا پاسٹ کانڈکٹ کیا ہے. لیکن ڈی این اے جو کہ آن دی ادر ہینڈ ایک آپ سمجھ لیں کہ جدید دور کا ٹیسٹ ہے, اس پر ہم ریلائی نہیں کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں جو اس میں چانسز آف ایرر زیادہ ہیں. اچھا اب ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر جو لا ہے اور جو جورسپروڈنس ہے وہ یہ ہے, جہاں تک میں اس پہ موقع بھی ملا لکھنے کا بھی, ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ آج کی ڈیٹ تک کروبریٹو ایویڈنس کے طور پر آتا ہے, کہ یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی ایویڈنس اور ہوگا تو پھر وہ آگے کنسیڈر ہوگا. اگر لیٹ سے آپ نے کیپٹل پنشمنٹ کسی کو کرنی ہے یا سنگین سزا کسی کو دینی ہے, اس کے اوپر میں بیشتر دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ سمپلی اگر 500 آئی تھنک غالباً 510 سی آر پی سی میں ایک کیمیکل ایگزامینر رپورٹ کے ساتھ اس کو ایڈمیسیبل پر سے کر دیں تو وہ کیمیکل ایگزامینر رپورٹ جو ہے وہ جس طرح آٹومیٹکلی ریکارڈ پر آ جاتی ہے, یہ بھی آ جاتی ہے. چلیں ڈی این اے کی کوئی ویلیو اس کی, اور شاداب صاحب ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, زینب کے کیس میں پاکستان کا ایک ٹیسٹ کیس تھا, گواہان اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو نظر آتا ہے کہ پیدا کیے گئے ہیں, جس کو ہم پنجابی میں وجہ ٹکر کے گواہ کہتے ہیں کہ یہ موقع پہ دیکھا, وہ ادھر گیا, وہ ہوا, لیکن اصل جو کنکلوسیو ایویڈنس تھا وہاں پر وہ ڈی این اے تھا. آف کورس اگر اس ڈے اینڈ ایج میں ہم اتنی دیر سے ایک بالکل ایسے میکنزم پر ریلائی کر رہے تھے جس کو عدالت آج کل عدم قرار دے چکی ہے, تو ڈی این اے کیوں نہیں, جو کہ آئی ایم شیور دنیا کے بیشتر ممالک میں ابھی اس طرح نہیں پذیرائی پائی, لیکن ڈی این اے ایویڈنس جو ہے دیٹس اے ویری ویری ایکسپینسو ہے. اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہے سر. اگر لیٹ سے آپ نے یہ کرنا بھی ہے کنڈکٹ تو پروسیکیوشن کے اوپر اس کا ڈالا جا سکتا ہے, فورینزک لیبز ہماری موجود ہیں. میرا نہیں خیال اتنا بڑا ایشو ہے جتنا بڑا اس کو بنایا جائے. چلے بریک لیتے ہیں, بریک اور ایک جانے سے پہلے انہوں کے لیے میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں دونوں سے باری باری جواب لوں گا کہ ہم اس معاملے کو تو لے کے چل رہے ہیں, لیکن کئی جگہ پہ پنسوتا صاحب, سمیر صاحب, میں نے دیکھا ہے کہ جو پراپرٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں, سول میٹرز ہیں, اس میں بھی کسی پروسیکیوٹ کو 50-60 ہزار روپے دے کر الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص کی ضمانت کرانی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. میں نے کئی اس طرح کے کیسز ہائی کورٹ میں اور نیچے والی کورٹس کے اندر دیکھے ہیں. اس پہ آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ اگر گورنمنٹ قانون سازی کرتی ہے تو اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی سمیر, میں جانے سے پہلے جو سوال کیا تھا کہ یہ معاملہ 2 فنگر ٹیسٹ والا, ریپ والا, یہ تمام چیزیں بہت زبردست ہے, بڑا اچھا فیصلہ ہے, لیکن دوسری طرف یہ پراپرٹی کے کئی سول کیسز کے اندر میں نے دیکھا ہے اس کو فوجداری بنانے کے لیے کسی پروسیکیوٹ کو
پیسے دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر یہ الزام لگا دے, اور وہ اس بندے کو صرف چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ زنا کر سکے, اور اس کو اٹھا لیتے ہیں, اور خاتون کہیں سے بھی جو بھی ہو اس کو جو ہے وہ اس کی درخواست پہ دادرسی کر دی جاتی ہے. اس میں کیا قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس معاملے سے بھی بچا جا سکے؟ دیکھیں, پاکستان میں جھوٹا مقدمہ دائر کرنے کی پہلی قانون سازی ہے. اٹس اے کرمنل اوفینس کہ آپ جھوٹا مقدمہ کسی پہ دائر کریں. ملیشیس پروسیکیوشن ایک الگ اوفینس ہے. سو یہ بات کہنا کہ جی کیونکہ اس میں جھوٹا مقدمہ کیے جانے کی پوٹینشیل ہے اس لیے ہم یہ کریں یا اس کو اجازت دیں, وہ بات میرے نزدیک اس لیے وزن نہیں رکھتی بیکاز جھوٹا مقدمہ تو قتل کا بھی ہوتا ہے, جھوٹا مقدمہ تو چوری کا بھی ہوتا ہے, جھوٹا مقدمہ ہر کسی چیز کا ہوتا ہے. لیکن اس ٹیسٹ سے جو اس عورت کے اوپر یا جو عورت صحیح مقدمہ لے کے آتی ہے, جو اس کے ساتھ تذلیل آمیز سلوک ہوتا ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایکچولی ہمیں کاسٹ بھی دیکھنی اس کی بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اگر الاؤ کریں تو جو خواتین ایکچولی کیس لے کر آتی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک جواز نہیں ہے کہ ریاست اس طرح کا سلوک کرے. منصور صاحب, میں سمیر کے ہی جواب کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ بالکل یہ بات ان کی درست ہے کہ یہ جھوٹے مقدمات تو قتل کے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے پنسوتا صاحب کہ جب ایک شخص کو اٹھا لیا گیا, اس کو 15-20 دن, 1 ماہ 2 ماہ, کیونکہ یہ بڑا کرائم ہے, اس میں بیل بھی اتنے آرام سے نہیں ہوتی, جب اٹھا لیا گیا تو اس کے جو 3 ماہ 2 ماہ 1 ماہ 10 دن 1 دن جو جیل میں کٹے, اس کی جو تذلیل ہوئی, اس کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. نہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن سوال کا جواب میں سمیر کی ریزننگ سے ہی بورو کروں گا. کیا اس جرم کے لیے اسپیسیفکلی کچھ اور ہونا چاہیے جب باقی سب کے لیے 182 کی کاروائی ہے, 182 CRPC, لیٹ سے آپ نے کسی پہ غلط FIR کا اندراج کروایا ہے, ملیشیس پروسیکیوشن کا آپ سوٹ کر سکتے ہیں, دعویٰ اس میں آپ کر کے پیسے لے سکتے ہیں. جسٹس جواد خواجہ صاحب کی بڑی خوبصورت اس پر ججمنٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ سوال تو پھر ہم کریں نا کہ جی قتل میں ہر ایک میں یہ اسپیشل ہو, جسٹ بیکاز کہ اس الزام کی نیچر ڈفرینٹ ہے تو اس کے لیے قانون ڈفرینٹ ہو. دیکھیں میں تمام چیزوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پنسوتا صاحب, میں اس سے ہماری آپ کو یاد ہے پہلے بھی پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر میں نے آپ پہ کوئی جھوٹا مقدمہ درج کرایا ہے اور الٹیمیٹلی کورٹ نے سمیر صاحب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ شاداب صاحب جھوٹا تھے, انہوں نے جھوٹا مقدمہ کیا ہے, تو مجھے 180 کے لیے کیوں جانا پڑے سر؟ اس کے نیچے 2 لائنیں لکھتے ہیں کہ شاداب صاحب نے غلط مقدمہ دائر کیا ہے اور پنسوتا صاحب کو باعزت بری کیا جاتا ہے, شاداب صاحب کو 6 مہینے کے لیے تون دیا جاتا ہے. 182 کی کاروائی 182 کی ہے, 182 کی جس کو ہم کاروائی کہتے ہیں, اس کے لیے الگ رجوع کرنا پڑتا ہے نا سر. ہاں آئی نو, بٹ آف کورس اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے ہر چیز آٹومیٹکلی ہو جائے کہ جس بندے کو ہم نے کر دیا ہے. اور کئی دفعہ آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, جسٹ بیکاز کہ آپ تفتیش میں گنہگار نہیں پائے گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقدمہ جھوٹا ہے. ہو سکتا ہے واقعات کی نیچر ایسی ہو کہ آپ اپنا آفینس پروف نہیں کر سکے. دیکھیں 3 چیزوں کی ڈسٹنکشن کرنی بہت ضروری ہے. کیا واقعہ ہوا ہے, دوسری بات واقعے کے گواہ موجود ہیں, اور تیسری بات کیا گواہ کے بغیر بھی واقعہ تو ہوا ہے. واقعات بہت سارے پاکستان میں ہوتے ہیں. مثلا آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہیں, جو ابھی تماشا ہوا ہے بلوچستان میں آپ کے سامنے, وہ جو ڈرائیور نے گاڑی کے نیچے دیا تھا وہ ہمارے جو اچکزئی صاحب کی, لیکن وہ باعزت کورٹ سے بری ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ ایسا ثبوت ہی نہیں ہے ایک واقعے کا, ہم سب نے ٹی وی پہ دیکھا. سو یہ تھوڑا سا لیگل سسٹم, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا سبیر, یہ پورا سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیگل سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لوگ عام آپ آدمی سے بات کریں تو وہ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی ہمیں عدالت جانا نہ پڑے. یس بالکل. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک انسان کے اوپر لیکن اگر آپ نے جھوٹا مقدمہ بھی ثابت کرنا ہے تو آپ کو جا کے گواہی دینی ہے, آپ کو جا کے یہ کرنا ہے. لوگ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو جان چھوٹ گئی, اب ہمیں کچھ پلیز آپ بس واپس نہ لے کے جائیں ادھر, ہمیں کوئی گواہی نہیں چاہیے ہماری. میں 182 میں کیوں جاؤں؟ ٹھیک ہے. سو اب ایشو یہ ہے یہاں پہ کہ جو ایویڈنس کے پروسیجرز ہیں, جو ہمارے ایویڈنس کے پروسیجرز ہیں, اور جو ہمارے ایک اپروچیبلٹی آف دا کورٹ ہے, اس کو امپروو کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیرسٹر سمیر کھوسا صاحب آپ کا, بیرسٹر پنسوتا صاحب آپ کا. ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ 2 فنگر ٹیسٹ کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس کے حوالے سے عام آدمی کو بھی بریف کیا جائے کہ اب قانون کیا ہے, اس کے علاوہ قانون کے اندر کیا کیا ترمیمیں ہونی چاہیے, کیا کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے. جیسے کہ میرے دونوں دوستوں نے یہ کہا کہ ضابطہ فوجداری میں تو بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے اور کوئی یہ جھوٹے مقدمات اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے دور آ جا سکے. آئندہ جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.